اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر حکومت کو گرانا چاہتی ہے اور وہ آپ کی حکومت کو بھی گرانا چاہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی آپ لوگوں کے خلاف آپ کو کام کرنے مجھے نہیں پتا، یہ وسیع لفظ ہے اسٹیبلشمنٹ، مجھے نہیں پتا صدر صاحب کا، میرے قائد کا جو بیان ہے اس کی بہتر وضاحت تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن بات تو یہ اتنی تو سچ ہے جتنی میری عمر ہے سیاسی، یہ بات تو سچ ہے، ایک مستقل گروہ ہے اس ملک میں جو ہماری اتنی اکثر نہیں ہے، ہیوی مینڈیٹ لے کر آئے تھے میاں صاحب، اس میں کیا برائی تھی؟ یہ کالم کون لکھوا رہے تھے میاں صاحب کے خلاف؟ کون کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب ضرورت نہیں ہے؟ تو کون تھا ہمارے خلاف؟ یہ کون لوگ ہیں جو کالم لکھتے ہیں کہ جمہوریت مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جنرل صاحب، روٹی نہیں لوگ مانگ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون لائن دکھاتے ہیں؟ طبقات بی بی چلیں آ جائیں، آپ بھی جنرل بات کرتی ہیں، میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں، نام آپ نے بھی کبھی ہمارا نہیں لیا، کہتے ہیں کرپشن ہے، ہم بھی کہتے ہیں جناب کرپشن، ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، سپریم کورٹ صحیح کہہ رہے ہیں، کورٹ آزاد ہے وہ فیصلہ ہم پر جنرل الزام لگائیں گے، اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ کورٹ میں جائے، یہ تو بے انصافی ہے۔ آپ کی میں حوالہ دے رہی ہوں، آپ کی بات میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑے بھائی کو، ہمیں جنرل کہو گے، ساری برائیاں ہم میں ہیں، لیکن اگر ہم اتنے برے ہیں بار بار ہم بات چیت کیوں کرتے ہیں؟ کہیں تو کوئی جگہ بچی ہوئی ہے ہماری بات چیت کی۔ آپ نے جے یو اے کو نکالا کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ وہ ایک منسٹر صاحب کی جیسے ناراضگی چل رہے ہیں، وہ تو کوئی ناراضگی نہیں تھی، ہمارے ساتھ تو چل رہے تھے۔ نہیں تو ان کو نکالا کیوں؟ کس کو؟ منسٹر صاحب کو۔ اگر انہوں نے ڈسپلنری خلاف ورزی کی، وزیر اعظم کے منع کرنے کے بعد بھی وہ گئے، ایک وزیر کے خلاف کیا ہے تو بری بات تھی۔ چلے وزیر اعظم نے اتارا، میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا ہے، کب چھوڑا ہے؟ میں خواجہ صاحب سے بھی بات کر لوں، آپ نے ساری گفتگو سنی ہے اور جو کچھ یہاں پہ چانڈیو صاحب نے کہا کہ آپ کے جو اتحادی تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود رہے ہر فیصلے میں، ہر مشاورت میں، اور ابھی بھی آپ کو گلے لگانا چاہتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ کہ 3 سال وہ انہوں نے ان کا حوالہ بھی دیا، آپ بھی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تھے، 3 سال حکومت میں رہے، 2 سال رہ گئے اور اب آپ لوگ علیحدہ ہو گئے؟ نہیں دیکھیں، ہم علیحدہ نہیں ہوئے، اور چانڈیو صاحب کی بات تھی کہ انہیں سندھ میں کسی کی ووٹنگ کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے، اور جہاں یہ حقیقت ہے وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے بھی کسی کو کولیشن کے لیے لائن میں رکھ کر درخواست نہیں دی، لیکن یہ سندھ کے وسیع تر مفاد اور پاکستان کے مفید قائدین کا فیصلہ ہے۔ میری گزارش آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آدھا پروگرام آپ نے کالا ڈھاکہ پہ کر دیا، جو انقلاب کا سوال ریز کیا تھا اس میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ اس کے اثرات گراس روٹ لیول پر غریب متوسط طبقے تک پہنچیں، وہ کیا مل رہے ہیں؟ اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے فسکل ریفارمز۔ فسکل ریفارمز جس کا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس سے ہمارا بھی اختلاف شروع ہوا، اور جب کبھی بھی غریب متوسط طبقہ جب غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے صرف اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو صورتحال ہے، 109% کرائم جو ہے نا وہ ایک واحد صوبے میں ریز ہو چکا ہے، ایسی صورتحال میں جب غریب متوسط طبقہ پس رہا ہو تو غریب آدمی ہی انقلاب لے کر آتا ہے۔ تو کیا واقعی وہ انقلاب آنے والا ہے جو میں نے پہلے سوال دہرایا تھا کہ واقعی پھر وہ انقلاب پاکستان میں آنے والا ہے؟ اور وہ انقلاب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ کسی سیاسی پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہوتا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کے خلاف، اس کرپٹ پولیٹیکل کلچر کے خلاف، وڈیرے جاگیرداروں کے خلاف، وہ صرف ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اب ہماری جان چھوڑ دو، جیسا کہ مصر میں کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان مصر نہیں ہے، یہاں پہ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، ادارے کام کر رہے ہیں، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ یہاں پہ موجود ہے، تو یہاں پہ انقلاب نہیں آ سکتا، یہ مصر تک ہی رہے گا۔ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اقدام کیا ہے، اگر اس قسم کے اقدام اس وقت بھی ہو جائیں تو اس وقت بہت زیادہ نہج پر ہے، بارڈر لائن پر ہے، اور انقلاب کے صورتحال اگر ایسے اقدامات لے لیے جائیں تو یقیناً وہ کنٹرول ہو جائے گی، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے اور جس طرح سے خودکشیوں، خواتین پہ ظلم اور بے روزگاری اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو اس انقلاب کو کون روک پائے گا؟ وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشنز کو دکھا کر ان غریب لوگوں کے طوفان کو روک پائے گی؟ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے۔ غریب لوگوں کا جو سیلاب اور ان کا غصہ ہے وہ تمام حکمرانوں اور تمام ارباب اختیار کے اوپر یکساں طور پر جو ہے نا وہ سیلاب امٹے گا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ستائش ہے ایسے اقدامات، اور آنے والے وقت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یقیناً ایسے اقدامات اور ان کی ہم سپورٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور حکومت کو۔ بالکل، چلیں کیپٹن صفدر صاحب آخری بات، ہم کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انقلاب تو ضرور آئے گا، غریب اپنا حق لینے کے صحرا میں دیکھتے ہیں کہ انقلاب چمکتا ہوا، جب اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو ایک فوجی جرنیل جو ہے وردی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اس کو انقلاب سمجھ لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا انقلاب آ سکتا، فوج لا کبھی بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی
भी नहीं आएगा जब तक ये तीनों पार्टीज सियासी लोग इकट्ठे बैठेंगे। अब वो वक्त चला गया, अब 2011 है, अभी आइन को तोड़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। और इस मुल्क में 3 साल, 1.5 साल में, 2 साल में हेवी मैंडेट वाले वजीर आज़म को दरवाजे तोड़कर भगा देते हैं। बेनजीर भुट्टो जैसी क़यादत को जलावतन करके रस्तों में मार देते हैं। उस मुल्क में, जिस मुल्क में कोर्ट अदालत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारी वफा की वज़राओं को कटघरे में करके खड़े बैठी हुई है, जहां कोई किसी को मीडिया, जहां आप व्हीकल मीडिया जहां बैठी है, वहां क्या गुलामी है? ये मिस्र है। 35 साल हो गए इधर हुकूमतों को, यहाँ तो 4-4 साल में हुकूमतें तब्दील होती है। अगर आप मार्शल के खिलाफ नहीं, 3 साल पूरे नहीं होने 3 साल 18 महीने ये अरसा है हमारा, इनका, हमारा सबों का। अगर आप मार्शल की तब्दीली, मार्शल के लाने को इनकलाब कहते हैं 58 की तरह, तो ये बदकिस्मती होगी। मार्शल आती है, फौजी हुक्मरान आता है कि मसाइल, सुन लीजिएगा, बहरान बढ़ गए। लेकिन मेरी बात ये है, मैं भुट्टो साहब की बात दोहराता हूं, फौजी जनरल बहरान का बहाना बना कर आएगा, लेकिन जाते वक्त हवाला नहीं दे रहे, वहां ये कह रहे हैं मैं उनकी नहीं कह, अपने हक में एमक्यूएम के दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल इनकलाब की बात कर रहा हूँ। जनरल लेके आता है पाकिस्तान में, जनरल इनकलाब जनरल लेके आता है, छोड़ के जाएंगे। मैं भाई जो कराची बैठे उनकी एक बात का जवाब दे दूं। क्या नाम है इनका जो कराची? ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ख्वाजा भाई, मैं बड़े माजरत के साथ बात कर रहा हूं। काला डाका अगर आप चले जाएं, जिस पे पिछले 25 साल से एक नवाब का कब्जा था, और आप उस इलाके में चले जाएं तो आप रोते हुए वापस आएंगे उसकी हालत ज़ार को देखकर। अगर हमने 10-15 मिनट उन गरीबों के लिए बात कर दी है, जो एजेंडा आप कह रहे हैं जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ, असल तो वहां आप आके देखें कि किस तरह लोग पिसे हुए हैं। अगर पाकिस्तान का कोई भी छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट हो, उसको टाइम दिया जाए। आज तक किसी को पता ही नहीं है काला डाका कहाँ है, हमने मीडिया पे लाया है, तो उन लोगों को जरूर आप देखें आकर कि किस तरह वो वक्त गुजार रहे हैं। उन गरीबों का भी हक है कि हम उनके बारे में बात करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, औरतें मर जाती हैं घरों में। फौरन एमक्यूएम की तंजीम 9 करवाता हूँ। बिल्कुल करें, मैं आपके साथ जाऊंगा। एमक्यूएम को भेजे जी, इनकलाब आप कैसा देख रहे हैं? साहब को इलेक्शन कैंपेन यहाँ से नहीं, इलेक्शन आने पर चलानी चाहिए। मैं गुजारिश करूं कि इनकलाब जो है ये किसी के कहने पर नहीं आता और न फिर किसी के कहने पर रुकता है। इनकलाब ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि कल आने वाला है, परसों आने वाला है। हालात का जबर इनकलाब पर कौम को मजबूर कर देती। जहाँ तक इस वक्त बात चल रही है हुकूमत की कि हुकूमत नहीं रहेगी, मेरे ख्याल में जो मिसाक जमहूरियत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तय हुआ है वो मेरे ख्याल में बारी के इंतजार का मिसाक जमहूरियत है। इसके अलावा तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि हम 5 साल हुकूमत करें, आप 5 साल इंतजार करें और फिर 5 साल के बाद फिर हम आएंगे और फिर 5 साल के बाद आप रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन सफदर साहब, मौलाना अताउर रहमान साहब और चांडियो साहब आज के, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब आज के प्रोग्राम में कैबिनेट के हवाले से भी बात हुई और इनकलाब के हवाले से भी बात हुई। मेन बात यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, लाकानूनी जैसे मसाइल को अगर ना देखा गया, एड्रेस ना किया गया, तो फिर लोग फिर कहा जा रहा है कि इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे और खुद सड़कों पर निकलकर अपना हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।